البتہ 11واں سبب ہے جی صدقہ خیرات نہ کرنا. جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. آؤ قرآن سے میں آپ کو عرض کروں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. 39ویں آیا ہے سورہ سبا ہے. اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. تم اللہ کی راہ میں دو. بھائی دیکھو اللہ کی ذات نے ہر ایک بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اپنی چادر دیکھو اس کے مطابق پیر پھیلاؤ. آپ سارا کچھ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں, اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود بھکاری بن جاؤ سارا دے دو. نہیں, اپنی حیثیت اپنی طاقت, جس کی 10 روپے خرچ کرنے کی حیثیت ہے وہ 10 روپے کرے, اور جس کی 1000 خرچ کرنے کی حیثیت ہے وہ 1000 خرچ کرے. صحیح مسلم شریف کے اندر 2588 نمبر پر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور تیرے نبی کا فرمان ہے. میں آپ کو موٹی سی مثال عرض کروں. آپ کے ملک کے اندر کتے بھی موجود ہیں, سور بھی موجود ہیں, بھیڑ بکریاں بھی موجود ہیں, گائیں بھینسیں بھی موجود ہیں. سب کی افزائش نسل جو ہے وہ ایک طریقے کی ہو رہی ہے. اس ملک میں کتے ذبح نہیں ہوتے, گدھے ذبح نہیں ہوتے, سور ذبح نہیں ہوتے, لیکن گائے بھی ذبح ہو رہی ہے, بھینس بھی ذبح ہو رہی ہے, بکرا بھی ذبح ہو رہا ہے. ایک صنف ذبح نہیں ہو رہی, جو پیدا ہو رہی ہے ہوئی جا رہی. ایک صنف پیدا بھی ہو رہی ہے اور کتیا 6 بچے 12 بچے دیتی, اور سور 21 بچے دیتا ہے. اتنی کثرت کے باوجود آپ کو اس ملک پاکستان میں ان کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے. جب بھی آپ دیکھیں گے بکریوں کے ریوڑ, گائیں بھینسوں کے گلے وہ چل رہے ہیں. بالخصوص جب قربانی کا دن آتا ہے, اس کے ایام, قرب و جوار کے ایام, آپ دیکھتے ہیں بکروں کی کثرت ہو جاتی ہے. بھیڑوں کی, بکروں کی, دمبوں کی, گایوں کی, بھینسوں کی کثرت ہو جاتی. ہمارے اداروں کے اندر کئی 100 جانور ہر سال قربانی کی مد میں ذبح کیا جاتا ہے. ایک جانور جو گائے ہے, بھینس ہے, وہ 1 بچہ دیتی ہے, بڑا ہی کوئی شاذ و نادر ہو جائے 2 ہو جائیں گے. بکری میں بھی اسی طرح ہے. ایک جانور جو بالکل ذبح نہیں ہو رہا اور اس کی اولاد اور بڑھنے کی شرح بھی زیادہ ہے, لیکن اس میں آپ کو ریوڑ نظر نہیں آ رہے. ایک وہ جانور ہے جو سالانہ تو جو قربان ہوتا ہے سو ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں آج بھی گائے, بکرا یہ شادی خوشی اور غمی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے. بلائلر مرغی ابھی ہمارے علاقوں میں نہیں گھسی, کہیں کہیں پر گھس گئی ہے, ورنہ گائے, بھینس, بکرا یہ چیزیں عام روٹین. عقیقہ ہو جائے, عام کوئی خوشی غمی ہو جائے تو اس میں بھی. لیکن آپ اندازہ فرمائیں وہ ذبح بھی ہو, ریوڑ پھر بھی اسی کے نظر آئیں. ایک چیز ذبح بھی نہیں ہو رہی, ریوڑ بھی نظر نہیں آ رہے. سادہ سی مثال آپ کے اندر ہی موجود ہے. اللہ نے اس حرام کے اندر برکت نہیں رکھی, اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی. ذبح ہونے کے باوجود ریوڑ اسی کے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر حضور کا یہ فرمان مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان
فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ صحیح بخاری شریف میں 1442 نمبر، صحیح مسلم شریف پہ 1010 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ جب بندے ہر روز صبح کرتے ہیں، جب بندے ہر روز یعنی ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اور دے۔ دوسرا کیا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہ کرے مال، اس کا مال تلف کر دے۔ ہر روز صبح فرشتے اتر کے یہ دعائیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دے مولا، جو نہ کرے جو ہے وہ بھی لے لے اور دباؤ جیبیں۔ صدقہ کرنے کے بارے میں اب عبارت پڑھنے کا وقت نہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ 2984 نمبر پر یہ صحیح مسلم شریف پر روایت موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دور کے اندر ایک بندہ راستے میں جا رہا تھا تو اس نے ایک غیب سے آواز سنی، اے بادلو جاؤ فلاں شخص نام لے کے فلاں شخص کے باغ میں جاؤ اور وہاں جا کے برسو۔ وہ بندہ کہتا ہے میری آنکھیں کھل گئیں، یہ کیا بات، فلاں بندے کے باغ میں جا کے بادلوں کو حکم دیے جا رہا ہے وہاں جا کے برسو؟ بھئی آس پاس اتنے کھیت کھلیان ہیں، اتنے باغ ہیں، وہاں پہ نہ برسو، لیکن اس بندے کے باغ میں جا کے برسو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جناب اس بادل کے پیچھے ہو لیا اور میں نے دیکھا ایک جگہ پر جا کر وہ بادل خوب برسا، پانی نالے میں اکٹھا ہوا اور وہ نالا سیدھا اس بندے کے باغ میں گیا جس باغ کے بادلوں کو حکم دیا گیا تھا برسنے کا۔ وہ بندہ جناب پانی ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے، سارے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف پہ 2984 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے، وہی جو بادلوں کے اندر آواز آئی تھی۔ اس نے کہا یار یہ بتا وہ کون سا ایسا تو عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے آج اللہ بادلوں کو بھی حکم دے رہا ہے ادھر ادھر نہیں برسنا، ادھر جا کے برسنا ہے، وہ حکم ربی ہو رہا، ادھر جا کے برسو بھائی، اور بھائی تو کون سا ایسا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا جناب میرا کوئی ایسا عمل کوئی نہیں، میں کوئی زیادہ صوفی آدمی تو ہوں نہیں، کسان آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، البتہ میرا ایک عمل یہ ہے کہ میرے پاس جو بھی کمائی آتی ہے اس میں سے جو بھی مجھے ملتا ہے اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ فَإِنِّي أَنظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ، تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک پہلا حصہ میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ آپ کے کاروباروں کے اندر برکت کا مستند وظیفہ، آپ کے کاروباروں میں برکت کا مستند وظیفہ جو اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے فَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ، تہائی میں صدقہ کر دیتا ہوں، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، تیسرا حصہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے وہ میں رکھ لیتا ہوں، وَأُرَدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور تیسرا حصہ میں جناب اس واپس کھلیان میں ڈال دیتا ہوں۔ 3 حصے مال کے کرتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جہاں پہ کاروباری بیٹھے ہیں نا جی، وہ یہ جانتے ہیں کاروبار میں بعض مرتبہ شراکت داری، سادہ لفظوں میں پارٹنرشپ، یہ بڑی ضروری ہو جاتی ہے۔ بغیر پارٹنرشپ کے کاروبار آگے، میں نے کاروبار کیا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی
اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہر جگہ پر دھوکہ ہی ملا ہے. جہاں پر بھی آپ کریں گے نا پارٹنرشپ، آپ یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، آج میں آپ کو ایسا پارٹنر بتاتا ہوں کائنات میں اس پارٹنر سے مخلص ہے ہی کوئی نہیں. آپ اپنے کاروباروں میں اللہ کو پارٹنر بنا لو. جو اس مسجد میں آنے والے ہیں وہ اس مسجد کی منت مان لیں کہ یا اللہ میرے کاروبار میں جو بھی ہوگا 1%، 2، 4، 6، 10، جس کی جتنی اوقات ہے بھائی، میں اس مسجد میں جو جس محلے کی مسجد کا رہنے والا ہے، جو جس ادارے کا رہنے والا ہے، جن کے قریب جو اہل سنت کے ادارے ہیں، وہاں کی منتیں مانو. یا اللہ آج کے بعد تو میرا پارٹنر ہے، اتنے % کا میرا پارٹنرشپ تیرے ساتھ ہے. لو دیکھو خدا کی قسم تمہارے کاروبار کا بھی نقصان کا منہ دیکھ رہا ہے تو بات ہوئی نہیں. وہ پارٹنر ہے نا جی. جب آپ نے پارٹنرشپ کر لی اللہ سے تو پارٹنر ہو نسلی اصلی، وہ کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا. میرے کزن ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں، ان کا ایک پارٹنر ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے. اس نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ میرا پارٹنر جو ہے اعتماد کا ہے، لیکن وہ 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دھوکہ نہیں کرے گا. سکے بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں، پھر پیچھے تو رہ ہی کچھ نہیں گیا نا جی. خدا کی قسم اللہ سے کی ہوئی پارٹنرشپ کبھی انسان نقصان یا خسارے میں نہیں جاتا. اکیلے کرو، اللہ سے پارٹنرشپ کرو اور اس کی مسجدوں کے اہل سنت کے اداروں کے سپورٹ کرو، اور پھر دیکھو خدا تعالیٰ تمہارے یہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. پانی چلتا رہے نا جی تو تازہ بھی رہتا ہے اور منافع بخش بھی رہتا ہے. پانی رک جائے نا بدبو دار بھی ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا گھر بھی بن جاتا ہے. سیدھی لفظوں میں اللہ کے نام پہ دیتے رہو گے، گھر میں بھی سکون رہے گا، اولاد بھی صحیح رہے گی، اور تمہارے کاروباروں میں بھی برکت رہے گی. روک کے رکھ دو گے تو سوائے بیماریوں کے، بلاؤں کے، مصیبتوں کے، ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.